بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ عید الاضحیٰ پر قربانی کی روایت پر عمل کرنا ایک سعادت ہے، لیکن محض قربانی ادا کر دینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ دیگر اہم باتوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ ان میں سے سب سے اہم بات جس سے آپ سب اچھی طرح واقف ہیں وہ یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا نہ بھولیں، اور آپ نے یہ گوشت کس طریقے سے ڈیوائیڈ کرنا ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ آج کی اس خوبصورت ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے کہ قربانی کا گوشت آپ نے کیسے کھانا ہے، کس مقدار میں کھانا ہے، زیادہ یا کم کھانے سے کیا نقصان یا فائدہ ہوتا ہے، اور قربانی کے مسائل بنیادی طور پہ کیا ہیں۔ اب بنیادی طور پہ یہ پہلا جو حصہ آپ نے کرنا ہوتا ہے 3 حصوں میں سے، وہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے رکھنا ہوتا ہے، دوسرا حصہ مستحقین کے لیے، اور تیسرا اپنے گھر والوں کے لیے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس حساب کتاب میں ڈنڈی مارنا کسی طور پر درست نہیں ہے۔ اپنے لیے تو اچھا گوشت علیحدہ کر لیا جائے اور بچا ہوا گوشت تقسیم کر دیا جائے۔ مزید یہ کہ اس موقع پر صفائی ستھرائی کا بھی بے حد خیال رکھیں، صرف اپنا گھر ہی صاف ستھرا نہ رکھیں بلکہ گلی محلے کی صفائی کا بھی انتظام یقینی بنائیں۔ باہر قربانی کی علائشیں نہ پھینکیں بلکہ انہیں مناسب طریقے سے ٹھکانے لگوائیں تاکہ سب کی صحت یقینی رہے۔ اور عید الاضحیٰ اور وافر مقدار میں گوشت جو ہے، یہ 2 ایسے نام ہیں جو ہمیشہ ایک ساتھ ہمارے ذہنوں میں ابھرتے ہیں۔ عید کے موقع پر جہاں لوگ قربانی کا فریضہ ادا کر کے سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں، وہیں گوشت کے نت نئے پکوان بھی تیار کرتے ہیں۔ عید قربان پر چونکہ گوشت کا استعمال بڑھ جاتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کے مختلف پہلوؤں پر ذرا تفصیل سے بات کی جائے تاکہ گوشت کے غذائی اجزاء کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہو اور اس کی کھانے کی روٹین کے حوالے سے بھی۔ ماہرین غذائیات بتاتے ہیں کہ سرخ گوشت کا اہم جزو پروٹین ہے جو انسانی جسم کی اہم ضرورت ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جسم میں موجود ہر خلیے اور ٹشو میں پروٹین موجود ہوتی ہے، لہٰذا اس کے حصول کے لیے گوشت کھانا چاہیے۔ تاہم اس کے لیے صرف گوشت پر انحصار جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ پروٹین دیگر ذرائع مثلاً دالوں، سبزیوں اور پھلوں وغیرہ سے بھی حاصل کیے جاتے ہیں اور ان سے بھی موجود ہوتے ہیں۔ ان کے اندر بھی گوشت میں جو ضروری معدنی اجزاء ہوتے ہیں جو مناسب مقدار میں پائے جاتے ہیں، جو صحت کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں، مثلاً اس میں موجود میگنیزیم ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور ہڈیوں میں پائے جانے والے جو بنیادی آپ کے جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں ان کو بھی دوام بخشتا ہے۔ مثلاً اس میں موجود میگنیزیم ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور انہیں بھربھرے پن یعنی اوسٹیوپوروسس سے بچاتا ہے۔ اس میں موجود زنک جو ہے وہ قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے اور پٹھوں کی تعمیر اور بڑھوتری میں مدد دیتا ہے۔ اور بقر عید کے گوشت کے سلسلے میں ماہرین امراض قلب ان کی یہ رائے ہے کہ عید کے دن ہر شخص کا دل چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ گوشت کھائے، لیکن عام لوگوں کو بالعموم اور دل اور بلڈ پریشر کے مریضوں کو بالخصوص اپنی اس خواہش پر تھوڑا سا قابو پانا چاہیے۔ ان مریضوں کے لیے دن میں 2 بوٹیوں سے زیادہ گوشت کھانا نقصان دہ ہے۔ اس کے علاوہ انہیں یہ کوشش بھی کرنی چاہیے کہ کم آئل اور کم مسالہ جات میں پکا ہوا گوشت کھائیں، ورنہ وہ شریانوں کی تنگی اور غیر مفید کولیسٹرول میں اضافے کا باعث بن کر ان کی اور ان کے اہل خانہ کی عید کا مذاق کرکرا کر سکتا ہے۔ اسی طرح تھیلیسیمیا کے مریضوں کو سرخ گوشت بالکل نہیں کھانا چاہیے، اس لیے کہ اس میں آئرن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو ان کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ اگر ان کا دل بہت زیادہ چاہ رہا ہو تو انہیں گوشت کے ساتھ چائے یا کافی ضرور پینی چاہیے، اس لیے کہ اس میں موجود کیفین آئرن کو جسم میں جذب ہونے سے روکتی ہے۔ مزید برآں گردوں کے مریض بھی سرخ گوشت کھانے سے اجتناب کریں۔ قدیم زمانوں سے لیموں کا رس نہاری، پائے اور حلیم وغیرہ کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے۔ گوشت اور سالن پر لیموں نچوڑ کر کھائیے، اس لیے کہ یہ ہاضمے کو درست رکھنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ مزید برآں اس کا رس جسم میں چکنائی کو جمنے سے بھی روکتا ہے۔ قربانی کے لیے قصاب کے اوزار، گھروں میں گوشت کاٹنے کی چھریاں اور گوشت رکھنے کے برتن صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ اسی طرح قربانی کے گوشت کو مکھیوں، مچھروں اور گرد سے بچانے کے لیے ہمیشہ ڈھانپ کر رکھیں۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں میں ایک خیال یہ بھی پایا جاتا ہے کہ قربانی کے گوشت کو دھونا نہیں چاہیے۔ یہ ایک بالکل غلط اور بے بنیاد تصور ہے۔ گوشت ہمیشہ دھو کر ہی استعمال کرنا چاہیے۔ بعض گھرانوں میں قربانی کے فوراً بعد کلیجی کو پکا لیا جاتا ہے، جسے بچے بڑے سب بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ پکانے سے پہلے اس کی باریک سفید جھلی اتار کر دیکھیے کہ اس کلیجی پر کوئی داغ یا سوراخ تو نہیں۔ اگر ایسا ہو تو اسے استعمال مت کیجیے۔ زیادہ دیر تک گوشت کو فریز کرنا یا فریز شدہ گوشت کو ایک دفعہ استعمال کے بعد بار بار فریز کرنا درست نہیں ہے۔ گوشت کو ہمیشہ ڈھانپ کر اور ہلکی
آنچ پر پکائیں تاکہ اس کے غذائی اجزاء ضائع نہ ہوں۔ ناظرین، اسی طریقے سے اچھی طرح سے نہ پکا ہوا گوشت بیماری کا باعث بنتا ہے، یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ طبی نقطہ نظر کے مطابق گوشت موجودہ دور کے خطرناک اور مہلک امراض کا باعث بھی بنتا ہے۔ امراض قلب، امراض گردہ، جگر مثانہ، یورک ایسڈ، کولیسٹرول، جوڑوں کا درد، ہائی بلڈ پریشر، قبض، گیس اور دماغی بیماریوں کو انسانی جسم پر مسلط کرنے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ ماہرین غذائیات کہتے ہیں کہ گوشت انسان کے اندر حیوانی خصوصیات پیدا کرتا ہے، ذہن کو کند کر کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو ماند کرتا ہے، ہوش کی نسبت جوش اور اشتعال انگیزی پیدا کرتا ہے، اور اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ دانتوں کے اندر جو ریشے پھنس کر امراض دندان کے مسائل پیدا کرنے کو بھی ترویج دیتے ہیں۔ بڑے کے گوشت کے بارے میں ماہرین کی رائے ہے کہ اس کی زیادہ مقدار کھانے سے دماغی جو ہے وہ سوداوی اور مختلف امراض جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں ہونٹوں اور مسوڑوں پر سوجن کی کیفیت بھی طاری ہو سکتی ہے۔ بڑے گوشت کی نسبت چھوٹا گوشت کم جو ہے وہ مضرات کا حامل ہوتا ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ بڑے کی بجائے چھوٹے کو ترجیح دی جائے۔ طبی ماہرین کے مطابق اگر گوشت میں سبزیاں اور جو ہیں وہ پھل وغیرہ جو ہیں، مطلب اگر بات کی جائے تو سبزیاں اور پھل اگر ان کو بھی استعمال کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ، تو نیوٹریشن کا جو ایفیکٹ ہے وہ اور زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے، اور مضر جو اثرات ہیں اگر سبزیاں ملا کر پکایا جائے تو وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں فوری طور پہ گوشت کے۔ لہٰذا گوشت پکاتے وقت اس میں شلجم، مولی، پالک، گھیا، ٹینڈے اور کریلے وغیرہ شامل کر لیں، یہ اس کے نقصانات سے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ اس کے علاوہ سبز پتوں والی کچی سبزیوں کی سلاد کے پتے، ٹماٹر، پیاز اور بند گوبھی کو بھی بطور سلاد استعمال کر کے ہم اس روزے سعید کو اپنے اور اپنی صحت کے لیے پیغام شفا بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، گوشت ضرور کھائیے، خود بھی کھائیے، مگر حقیقی مستحقین تک اس کا حصہ ضرور پہنچنا چاہیے۔ قربانی کا دن دراصل ہمیں ایثار اور قربانی کا درس دیتا ہے۔ ہم اپنے مذہب، ملک اور قوم، عزیز و اقربا، دوست، احباب اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کے لیے قربانی دینے والے بن جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقلید کرتے ہوئے اللہ کی رضا و خوشنودی کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہ کریں۔ گوشت کے ہمراہ سلاد کا اہتمام ضرور کیجیے۔ اس کے لیے مولی، پیاز، ہری مرچ، سلاد کے پتے، پودینہ، گاجر اور بند گوبھی بھی کاٹ کر ڈش میں سجائیے اور اس پر ہلکا سا نمک چھڑک کر کھائیے۔ کھانے کے ساتھ دہی ضرور رکھیے، تاہم اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ زیادہ گوشت کھانے سے مندرجہ ذیل پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ جوڑوں کا درد لاحق ہو سکتا ہے، پھر جو افراد پہلے سے جوڑوں کی تکلیف مبتلا ہیں ان کے مرض میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ موٹے ریشے کا گوشت دانتوں اور مسوڑوں کی سوجن کا باعث بن سکتا ہے۔ گوشت کے بکثرت استعمال سے جگر کے امراض کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اور وہ افراد جو گوشت کا استعمال زیادہ کرتے ہیں ان کے ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ گائے کے گوشت کا زیادہ استعمال امراض قلب کا سبب بن سکتا ہے، جس میں غیر مفید کولیسٹرول کی مقدار جو ہے وہ اس میں جب اضافہ ہوتا ہے تو کئی بیماریاں جو ہیں وہ اس سے جنم لیتی ہیں، موٹاپے کا باعث بن سکتا ہے، اور گوشت میں موجود پروٹین کی زیادتی جگر اور گردوں کے افعال کو جو ہے وہ متاثر کر سکتی ہے۔ ناظرین، حضور انور علیہ السلام کو کھانوں میں سب سے زیادہ گوشت پسند تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ گوشت کانوں کی سماعت بڑھاتا ہے اور دنیا و آخرت میں کھانوں کا سردار ہے۔ اگر میں اللہ عز و جل سے سوال کرتا کہ مجھے روزانہ گوشت کھلائے تو وہ ضرور ایسا کرتا۔ اس کے علاوہ عید قربان کے موقع پر عموماً گوشت کی کثرت کے باعث سبزیاں اور دالیں پکانے کا رجحان تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اور گوشت سے بنے کھانے کو ہی زیادہ پسند اور ترجیح دی جاتی ہے۔ لہٰذا پھر گوشت سے جو فوائد و ثمرات ہمیں ملنے ہیں وہ کثرت استعمال کی وجہ سے بعض دفعہ ان فوائد سے ہم محروم ہو جاتے ہیں، اور گوشت خوری کی آفت میں مبتلا ہو کر ہم ڈاکٹروں اور حکیموں کے ہاں دھکے کھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا گوشت کے معاملے میں میانہ روی سے کام لیجیے، اور گوشت کے جو نقصان دہ جو اس کے پہلو ہیں ان کو بھی ذرا غور سے سنیے۔ اتباع کا کہنا ہے، یعنی کہ طبیبوں کا، کہ گوشت کھانے سے بدن کی 70 قوتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے بصارت زیادہ ہوتی ہے، گوشت بدن کے رنگ کو نکھارتا ہے، پیٹ کو بڑھنے نہیں دیتا، اخلاق و عادات کو بہتر بناتا ہے، گردن کا گوشت بڑھتا ہے، اسی طریقے سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس کو میانہ روی کے ساتھ پراپر کھایا جائے، درمیانہ کھایا جائے۔ اگر آپ اس کو حد سے زیادہ کھائیں گے، اگر آپ اس کو ضرورت سے زیادہ کھائیں گے، آپ اس کی میڈ اماؤنٹ سے زیادہ کھائیں گے تو یہ آپ کو یقیناً تنگ کرے گا۔
اب ریزن اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اس کی ریزن کیا ہے، تنگ کیوں کرے گا، تو ناظرین ریزن اس کی بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اگر آپ اس گوشت کو زیادہ کھا رہے ہیں تو بنیادی طور پہ جو گوشت ہے وہ آپ کے مسلز کو جا کے نہیں لگ رہا بلکہ وہ آپ کے ہاضمے کو خراب کر رہا ہے، تو یہ اس کا ایک نقصان دہ پہلو ہو سکتا ہے۔ یقیناً یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی، چونکہ عید کی آمد ہے۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو صدق کے دل سے سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔